چھوڑ دی ہے. کرسی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ کہیں تقریر طویل نہ ہو جائے. اور ماشاءاللہ اس میدان پر 9 بجے شب سے لے کر آج اب تک صرف علی علی ہوتا رہا. عاشقان علی تو کھل کے نعرے لگا رہے ہیں, کھل کے لگا رہے ہیں, لیکن تکلیف ان خارجی ناصبیوں کو کتنی ہے کہ اس جلسے سے پہلے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ ایک ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جتنے پاکستان کی جماعت کے بپا ہیں, اور یہ جو بپا کی جماعت ہے اس کو تو بڑی تکلیف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ساری دنیا مل کے علی علی بولے تو ذکر نام علی بڑھتا نہیں ہے, اور ساری دنیا مل کے علی کو چھوڑ دے تو علی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ بنتا نہیں ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب میں کیا تقریر کروں, ساری تقریریں تو ہو چکی ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جھکائیں کہاں سے پہلے. رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جھکائیں کہاں سے پہلے, تو ذرہ ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے, یہاں سے پہلے. اب تک کی جتنی تقریریں ہوئی ہیں ان کا میں احاطہ کر لیتا ہوں. اس جلسے کے روئے رواں سید القادری نے ایجنڈے کی بات کی ہے, تو آج میری تقریر کا عنوان ہی ایجنڈا ہوگا. یہ شارٹ کیے میں اس کو انلارج کروں اگر آپ کا حوصلہ سلامت ہے. اللہ تو علی کے صدقے میں سلامت ہے. آمین یا رسول اللہ. کچھ نازک باتیں میں کروں گا, آپ تو سن کے چلے جائیں گے, مولویوں کی نیند اڑ جائے گی. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میری تقریر ہضم نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں میں گجرات میں تقریر کر رہا تھا, پورے انٹرنیشنل فیس بک پہ آج تک اس کو واویلا مچا رہے ہیں. آپ اپنے دل کے دروازے کھول کے میری تقریر سنیں, اس لیے کہ اس کے بعد جو میری تقریر ریلے ہوگی فیس بک پر, واٹس ایپ پہ کانٹ چھانٹ کے بیان کی جائے گی. تو یہاں سے یہ خارجیت اور ناصبیت کا جو ایجنڈا ہے یہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. آج میں اس ذات کا ذکر کروں گا. میں چلو اصل سے شروع کریں. انہوں علی سے بات کر رہے ہیں, ہم علی کے والد کا تذکرہ کریں. ہم شاخوں کی بات نہیں کریں گے, ہم تو جڑ کی بات کریں گے. ماشاءاللہ حنبلی حضرات موجود ہیں, سارے فقہ کے امام کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں, فالوور موجود ہیں. سرکار امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ کی روایت بیان کرتا ہوں. میری تقریر کا محور وہی رہے گا, کہیں بھی جاؤں گا پھر وہی پلٹ کے آؤں گا. سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل صحابہ میں حدیث نقل کرتے ہیں, جس کو اس سے پیشر و مقرر نے بھی پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی, دنیا کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ایک ہی نور سے تجھے اور مجھے پیدا کیا.
ایک ہی نور سے تجھے اور مجھے بنایا، اور وہ نور 14,000 سال تک اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ ایک ہی نور کے دو حصے، ایک محمد ایک علی، ایک نور کا نام نور نبوت اور ایک آدھے حصے کا نام نور ولایت۔ نور نبوت اور نور ولایت اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہے۔ جب آدم کو پیدا کیا تو وہ نور آدم کی صلب میں منتقل ہوا، نور نبوت اور نور ولایت آدم کی پیٹھ میں گیا، اور یہ آدم سے سفر کرتا 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 پاک رحموں میں، توجہ، پاک صلبوں میں، پاک ماں کے پیٹوں میں اور پاک صلبوں میں آدم سے سفر کرا تو عبد المطلب تک، آدم سے سفر کیا عبد المطلب تک۔ اے علی، عبد المطلب کے بعد یہ نور کے دو حصے ہوئے، یہ نور نبوت عبداللہ کی صلب میں گیا اور نور ولایت ابو طالب کے صلب میں گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہی حدیث ذہن میں رکھ لے۔ ایک ایجنڈا چلا کہ کسی طریقے سے خاندان کے لوگوں کو پس پش ڈال دیا جائے، سب کا تذکرہ کرو، خاندان والوں کو انجان مارو۔ آپ کے ہمارے آقا علیہ السلام کے ظہور یعنی نبی کی ولادت سے پہلے ہر پیغمبر نے اپنی محفل میں اپنی امت کو بشارت دی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم آئے ہیں، اصل وہ آنے والے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تو قرآن پاک میں خود بیان کی۔ عیسیٰ نے کہا کہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے آنے کا اعلان ہو گیا تھا، آنے کا اعلان ہو گیا تھا۔ میرے نبی کے ظہور سے پہلے، ولادت سے پہلے سب کو معلوم ہو گیا تھا آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اور جب نبی کے آنے کی اطلاع ہوئی تو یہ ہمارے بڑے اس چرچے کو عام کرے تو ہر کس و ناکس کو معلوم ہو گیا کہ خاتم النبیین پیدا ہو گئے۔ توجہ، ہر ایک کو معلوم ہوا ظہور ہو چکا۔ یاد کیجئے سورہ فیل، ابرہہ بادشاہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا اور بدمست ہاتھیوں کا قافلہ لے کر آیا اور ہاتھیوں کو شراب پلا کے لایا، اور وہ ٹرین ہاتھی تھے، آدمی کو دیکھتے سڑ میں پکڑتے کچل دیتے۔ جو سامنے آ رہا ہے ہاتھی انہیں کچلتے چلے جا رہے ہیں۔ سارے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس آئے کہ حضور مخلوق خدا مر رہی ہے، ہاتھیوں کا مقابلہ مشکل ہے۔ تو سرکار عبد المطلب میدان میں اترے، دیکھ رہے ہیں کہ لاشوں پہ لاشیں وہ ہاتھی گراتے آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت عبد المطلب اترے، متولی کعبہ اترے، والی مکہ اترے، تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جب منظر لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب ادھر میدان میں جا رہے ہیں اور وہ ہاتھی بدمست دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، لوگ سمجھے کہ اب سن اٹھائے گا، پکڑے گا، لیکن نہ سن اٹھایا نہ پکڑا، سیدھا عبد المطلب کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان عبد اللہ۔ المطلب کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں، ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی بدمست عبد المطلب کو سجدہ کیوں کیا؟ تو کہا کہ وہ ہاتھی نے عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا۔ توجہ، ہاتھی نے عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا، اور ہاتھی خنزیر کی نسل سے ہے، اس کا سن کا پانی نجیس ہے،
ہاتھی دیکھا، کس چیز کو دیکھا؟ بولیے، ابھی نور محمدی دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے، رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، مگر ہاتھی نے عبد المطلب کی پیشانی میں دیکھا۔ حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے گھر سے جب نکلتے تھے تو ایک دوشیزہ خوبصورت لڑکی بناؤ سنگار کر کے ان کے انتظار میں کھڑے رہتی تھی اور اشارے کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، مگر یہ حیا کے پیکر ہمیشہ نگاہ نیچے کیے چلے جاتے تھے۔ جب سیدہ آمنہ سے شادی ہوئی، شب گزری، دوسری صبح جب حضرت عبداللہ راستے سے گزر رہے تھے تو وہ دوشیزہ حسب عادت کھڑی تھی، مگر عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لی۔ راستے میں کھڑے رہنے والی آورہ عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے چہرہ پھیری تو حضرت عبداللہ کو کچھ تعجب ہوا، کھڑے رہ کے پوچھا کیا بات ہے، آج میرے چہرے کو دیکھ کے چہرہ پھیر رہی ہے؟ تو ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کے کہنے لگی، عبداللہ تیری پیشانی میں جو نور چمکتا تھا اس نور کی متمنی تھی۔ توجہ، بدمس ہاتھی کو میرے نبی کا نور نظر آیا، راستے میں کھڑے رہنے والی آوارہ لڑکی کو میرے نبی کا نور نظر آیا۔ ارے نادانو، جب میرے نبی کی ولادت ہو گئی تو یہودیوں کو معلوم ہو گیا، خاتم النبیین پیدا ہو گئے، عیسائیوں کو معلوم ہو گیا خاتم النبیین جلوہ فرما ہو گئے، عرب کے کاہنوں کو، جادوگروں کو معلوم ہو گیا خاتم النبیین پیدا ہو گئے۔ آثار دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ نبی پیدا ہوئے، باخبر جب کرے تو ہر ایک کو باخبر کر دیا، اب بے خبر کرا تو گھر والوں کو نہیں معلوم خاتم النبیین پیدا ہوئے۔ جن کے گھر میں پیدا ہوئے ان کو نہیں معلوم، ایک ایجنڈا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا، گھر والوں کو معلوم تھا کون پیدا ہوئے۔ بخاری شریف باب استسقاء، 3 سال مکے میں بارش نہیں ہوئی اور یہ جتنے بت پرست تھے کعبے میں جانوروں کے خون سے بتوں کو ڈھیلا ڈھیلا کے خوش کرنے کی کوشش کرے، جب تھک گئے بارش نہیں ہوئی تو سارے مشرکین مکہ نے ابو سفیان کو اپنا سفیر بنایا اور جا کے کہا کہ جاؤ عبد المطلب سے بات کر کے آؤ، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، ابو طالب سے۔ اب بخاری شریف کے انداز دیکھیے، ابو سفیان حالت کفر میں حضرت ابو طالب کے پاس آیا، کہنے لگا ابو طالب دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ مر رہے ہیں، بولیاں سوکھ گئی، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں، بڑی صلہ رحمی کی بات کرتے ہو ابو طالب، اٹھو، جملوں میں غور کیجئے، بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب اٹھو اور اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو۔ اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو۔ تو حالت کفر میں ابو سفیان جانتا ہے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ابو طالب کا رب نہیں ہے، ابو طالب کا رب محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں اور ابو طالب محمد الرسول اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب محمد الرسول اللہ کا ذکر کریں گے اور یہ امید پہ کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے علی کے غلام
پوری رات گزار کر یہاں بیٹھے ہیں. آج کی تقریر میرے آقا آپ کے چچا کا ذکر آپ کی خوشی کے لیے کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ذکر میرے نبی کی خوشنودی کے لیے, اور نبی خوش, ہماری آخرت بن جائے. ابو طالب اٹھو, اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو. خاندان پورا موجود ہے, بھائی موجود ہے, حضرت حمزہ موجود ہے, عباس موجود ہے, پورا خاندان موجود ہے. ابو طالب اٹھے. اب روایت یاد رکھنا, بخاری شریف باب الاستسقاء, شارعین کہتے ہیں اس وقت ہمارے نبی کی عمر 2 سال کی تھی. کتنی؟ 2 سال. بولیے 2 سال. بولیے 2 سال. 2 سال کی عمر شریف تھی. خاندان پورا موجود ہے. ابو طالب اٹھے, آپ کے ہمارے نبی کو گود میں لیے, آپ کے ہمارے نبی کو گود میں لیے, اور گود میں لے کے کعبے کے صحن میں آئے, اور میرے رسول کو, آپ کے ہمارے رسول کی پیٹھ کو کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو لگائے, اور دیوار کو لگا کر آسمان کی طرف دیکھے, اور پہلا مطلع, پہلا مصرع ابو طالب نے نعت رسول پہ کہا, اور یہ کہا کہ وہ استسقر و اماموں بے وجہی, یہ نورانی چہرہ وہ ہے جس کو دیکھ کے آسمان سے بادل برستے ہیں. یہ پہلا مصرع بولا حضرت ابو طالب نے, اور 55 سال تک اسی بحر میں نعت پاک لکھتے رہے. میرے نبی کی ناز لکھنے والے سب سے پہلے ابو طالب ہیں. بارش ہوئی, لوگ گھروں کو نہیں جا سکے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ابو طالب کس کو اٹھا کے لے کے گئے؟ بھتیجے کو, بھتیجا سمجھ کے لے گئے؟ نہیں, وہ جانتے تھے کہ خاتم النبیین ہے, وہ جانتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ نبیوں کا سردار ہے. سارے لوگوں کو معرفت بعد میں ہوئی, اور میں دیکھتا ہوں کہ ایجنڈے کے تحت میں نے تو بہت ہی تلاش کیا, اور میں نے بھی بغیر تحقیق کی بہت تقریریں کر دی اس آیت کے اوپر, حال و مستقبل کی. میرے دوستو, سب اعلان کے بعد مسلمان ہوئے, اور مومنین جمع ہے مومن کی. 3 ہوں گے تو مومنین. نام تم کیا بتاتے, میں بتاتا ہوں. اللہ نے جن پر احسان کیا وہ مومنین کون تھے؟ ایک کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا, ایک کا نام ابو طالب تھا, اور ایک کا نام علی ابن ابی طالب تھا. گھر والوں کو معلوم تھا کون ہے, مگر ایک سازش رہی کہ گھر والوں کا تذکرہ. اب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے, یہاں بھی ایجنڈا کام کرا. شہید بھائی, واقعہ معراج پڑھیے آپ. اب وہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تو فرما رہا سبحان الذی اسری بعبدہ, اللہ لے گیا تو یہ جبرائیل کہاں سے آئے؟ لے جانے والا تو اللہ ہے, مگر حدیث میں اس کا ذکر ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں اللہ لے جانے والا ہے. اور قرآن کی کسی آیت میں تو لے جانے کا ذکر جبرائیل سے نہیں ہے, مگر حدیث میں ہے, چلو مان لیا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے, بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کرے, اور وہاں سے میرے نبی کا سفر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جنت کی, جبرائیل لے گئے جنت کا معائنہ کروائے. توجہ, جنت میں میرے نبی گئے, جبرائیل یہ دروازہ کیا ہے؟ یا جیسے یہاں 4 دروازے لگائے نا. بڑی بے چینی تھی خارجیوں کو, رازیوں کا جلسہ ہو رہا,
اس ذمہ دار اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں ہم رافضیت سے بھی بیزار ہیں اور خارجیت سے بھی بیزار ہیں۔ چار دروازے اس بات کے شاہد ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ ترتیب خلافت کو ہم ترتیب مراتب نہیں مانتے۔ یہ جو ترتیب ہے اس کو ہم مرتبے کی ترتیب تم بناؤ، پہلا، دوسرا، چوتھا۔ آج کل بہت بیماری ہو گئی، چوتھا نمبر۔ اب یہ بتانا کیا چاہتا ہے خارجی کتے؟ یہ چوتھا نمبر کیا مطلب؟ بولے چوتھے ہیں تو آخری ہے، تو رسول اللہ بھی تو آخری ہے، رسول اللہ بھی تو آخری ہے۔ اب جانے دے، چار کتابیں اللہ کی، چوتھا قرآن۔ شریعت کی ترتیب اور ہے، شریعت کی ترتیب اور ہے، طریقت کی ترتیب اور ہے۔ شریعت میں خلیفہ اول صدیق اکبر ہے تو طریقت میں خلیفہ اول مولا مشکل کشا ہے۔ فاروق کا مولا، عدالت بولے، جتنے پپا ہیں نا سخاوت بولے۔ اس کو پتہ نہیں، اس خارجی کو پہچاننے میں تو برسوں لگے۔ صلو علی النبی۔ کتنا درود پڑھا رہا، مگر پہلے کے خارجیوں میں اب کے خارجیوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ پہلے سلام روک کے آتا تھا، سلام پڑھ کے آ رہا ہے۔ پہلے کا خارجی درگاہ کے باہر کھڑے رہ کے بولتا تھا مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، اب یہ اندر آ کے بول رہا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا قبر کے 4 ہاتھ پیچھے رہنا، ہمارے حضرت کا فتویٰ ہے۔ درگاہ کو جانا تو 4 ہاتھ پیچھے رہنا۔ کیوں بھائی؟ حضرت کا فتویٰ ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ انہیں بول رہا جانا نہیں، انہیں بول رہا ہاتھ لگانا نہیں، 4 ہاتھ پیچھے رہنا۔ تو بولا بھائی اگر تیرے حضرت کے فتوے پہ عمل کر لے، قبر کے پاس جا کے بزرگوں کے 4 ہاتھ پیچھے رہنا، تو غریب نواز کے پاس گئے تو دروازے کے باہر رہنا، 4 ہاتھ کہاں ہو جاتے؟ خواجہ کے پاس گئے تو دروازے کے باہر، اور نظام الدین محبوب الہی کے پاس گئے تو چبوترے کے باہر۔ ابے جب اتنی احتیاط کرنا تو جانا ہی کیوں؟ چومنا نہیں، قبر کو چومنا حرام ہے۔ یہ چومنا چمانے کا جہاں تک تعلق ہے یہ جذبہ ہے، اور اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اسلام فطرت کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا۔ زمانے جاہلیت میں بات بات پر حضرت عمر تلوار نکال لیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ہاتھ میں تلوار رہتی تھی، کیا مسلمان ہونے کے بعد تلوار رکھ لیے؟ پہلے حق کے خلاف نکالتے تھے، اب باطل کے خلاف نکالتے ہیں۔ اسلام رخ موڑتا ہے، دھارا موڑتا ہے، جذبے کو ختم نہیں کرتا۔ اور چومنا ایک فطری جذبہ ہے۔ ارے جانور بھی چومتے نا یار، جانور بھی چوم لیتے ہیں۔ اور یہ چومنے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ کے اندر کچھ جذبہ ہوتا ہے جوانی کا۔ کون سا آدمی آ کے پوچھا حضرت بیوی کو کہاں چومنا، کدھر پیار کرنا، پوچھے ہم سے، کر لیے، مڑایا، چوما چاٹی کر لیے، فتویٰ نہ مفتی صاحب سے لیے نہ مولانا صاحب سے لیے۔ اب 80 سال کے ہو گئے، جوانی میں تو صبح سے شام تک چومتے تھے، اب بڈھا بڈھی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، برسوں ہو گئے ہاتھ نہیں لگائے۔ کیوں؟
وہ جذبہ ختم ہو گیا، وہ سینس ختم ہو گئے، وہ سینس ختم ہو گئے، اب چومنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مگر اللہ نے وہ جذبے کو ختم نہیں کیا۔ پہلے جوانی کے جذبے میں بیوی کو چومتے تھے، اب شفقت کا جذبہ ڈال دیا، رحمت کا جذبہ ڈال دیا، بیٹے کو چوم رہے ہیں، پوترے کو چوم رہے ہیں، نواسا جا رہا ہے لپٹا کے چوم رہے ہیں۔ اب جگہ بدل گئی اور جذبہ بدل گیا، جگہ بدل گئی اور جذبہ بدل گیا۔ کسی ہجڑے کو دیکھا تم نے چومتے؟ ارے چومنا تو مردوں کی شان ہے۔ ہم روحانیت کے طور پہ بھی بوڑھے ہو جائیں بھی تو مرد رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جوان رہتا ہے۔ جذبہ ہے چومنا، یہ فطری جذبہ ہے، اللہ نے جذبے کو ختم نہیں کیا۔ ایک انسان کی خواہشات ہے چومنے کی، یہ بدن کے ریکوائرمنٹ ہے چومنا، لیکن ایک روح کے بھی ریکوائرمنٹ ہے، روح کے بھی تقاضے ہیں۔ بدن بولا بیوی کو چومے، بدن کی خواہش بھی پوترے کو چومے، بیٹے کو چومے، بیٹی کو چومے۔ اب روح نے کہا چومو، اب روح کا تقاضا ہوا چومو، تو کہاں چومنا؟ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو چوم لیا، حجر اسود کو چوم لیا، قرآن کے جزدان کو چوم لیا، سیدوں کے ہاتھ کو چوم لیا، اور اولیاء کی چوکھٹ کو چوما۔ یہ بولی روح چومو۔ ابھی ان کی روح مر گئی، یہ کیا چومیں گے؟ غرض کر رہا تھا، بات بہت دور نکل گئی۔ ابھی بپا معراج میں، بپا کا پوسٹ مارٹم آخری میں کرتا ہوں۔ حضرت توجہ، معراج میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جبرائیل صاحب تھے۔ اب یہاں بھی ایجنڈا دیکھیا، ایک حدیث سن لیجئے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے نبی کے لیے کھانا پکا کے لا رہی ہے۔ ابھی اللہ کے رسول کے لیے کھانا لے آ رہی ہیں، جبرائیل آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا، اور سلام کر کے کہنے لگے کہ یا محمد عربی، یہ آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، آپ ان کو آپ کے رب کا اور میرا سلام کہنا، اور انہیں خوشخبری سنانا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتی کا محل تیار رکھا ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھو۔ جنت کے واقعات نبی نے واپس آ کے بیان کی۔ معراج سے پہلے کوئی حدیث بتا تھا حضور نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہو؟ اللہ کے نبی جنت کے معائنے کو گئے، اور اسی معراج کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ خارجی اور ہمارے سنیوں کی بھی جو دیوار بنی ہے، کیا کریں، یہ بھی مجبور ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ بولے تو بخاری پہ ایمان لا لیے، بخاری شریف میں، بخاری شریف میں۔ اور میں حنفیوں سے تو کہتا ہوں کہ تم بخاری پڑھ کے تو ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پوری بخاری حنبلی فقہ پر ہے، شافعی فقہ پر ہے، لیکن چلیے بخاری میں ہے۔ دو اور دو چار کی باتیں کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر للمشرکین، نبی اور مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو امام بخاری حدیث لاتے ہیں، یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد جب اللہ کے نبی رونے لگے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے، تو اللہ نے روکا۔ یہ بخاری شریف کل جا کے کھول لیجئے۔ کب آئے؟ اللہ نے کیا کیا؟ بولیے، جگہ رہو، بولیے۔ اللہ نے نبی کو ابو طالب کی مغفرت کی دعا سے روکا۔
ابو طالب کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد نبی رونے لگے، دعا کرنے لگے تو اللہ نے نبی کو روکا. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. اب علماء سے ذمہ داری سے پوچھتا ہوں، میرے کو تو جواب نہیں ملا، آپ لوگ کوئی جواب دیتے تو دے دیجئے. یہ آیت ہے مدنی، یہ آیت ہے بولیے مدنی، غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور ابو طالب کے انتقال کے 12 سال کے بعد نازل ہوئی. ابو طالب کے انتقال کے 12 سال بعد نازل ہوئی. ہمارے محدثین نے 12 سال پہلے فٹ کر دیا لے جا کے. ابو طالب کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا، آیت 12 سال کے بعد نازل ہوئی. آگے حدیث لاتے ہیں ابو طالب کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی، یہ بھی بخاری میں. ابو طالب کی نماز جنازہ، بولیے جواب دیجئے، کل ہنگامہ ہونے والا ہے، ہوشیار رہ کے سنیے. ابو طالب کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی. ایک ایجنڈا ہے کہ بات علی تک کیا کرو، ان کے باپ کو کافر بولو تو یہ علی پہ کیا بچائیں گے. والد سے شروع کرے تو خدا کی قسم تو والد سے شروع کرے نا، میں بھی والد سے شروع کر رہا ہوں. دنیا ابو طالب کی عظمت کو نہیں سمجھ سکی تو ان کے بیٹے کو کیا سمجھے گی. امام بخاری حدیث لاتے ہیں کہ ابو طالب کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھی. کیا بولے؟ بولیے بول سے بولیے. ابو طالب کی نماز جنازہ، بولیے دور سے، رسول اللہ نے نہیں پڑھی. یہ بات ذہن میں رکھیے. ابو طالب کا انتقال ہوا ہجرت سے پہلے. ابو طالب کا انتقال ہوا ہجرت سے پہلے اور معراج ہوئی ابو طالب کے انتقال کے بعد. معراج ہوئی ابو طالب کے انتقال کے بعد اور 5 وقت کی نماز فرض ہوئی معراج میں. 5 وقت کی نماز فرض ہوئی معراج میں. ارے نادانو، جب 5 وقتہ نماز کا تصور نہیں تھا تو یہ نماز جنازہ کہاں سے آ گئی؟ ایجنڈا کام کرا. اچھا چلو، یہ تو طے ہو گیا کہ نماز معراج میں فرض ہوئی اور ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ رونے لگے. ابو طالب کا انتقال ہوا 15 رمضان کو. کب ہوا؟ بولیے. اور 10 رمضان کو ام المومنین کا وصال ہوا. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا وصال 10 رمضان اور 5 دن کے بعد ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھے. وہ تو آپ حدیث لا دیے. دنیا کے محدثین کو چیلنج ہے، کوئی حدیث لا کے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ کی نماز جنازہ پڑھی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے غوث اعظم، خطیب دکن. پڑھنے والی نہ پڑھی سو حدیث تو بیان کر دیے، پڑھی ہوں گی. 5 دن کا تو فاصلہ تھا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے. میرے آقا کی معراج تو اللہ کا دیدار ہے، لیکن میرے نبی کو کہ صدقے میں کئی معراج کرانا تھا. اب جنت کی بھی تو معراج ہونا چاہیے تھی. جنت کا معائنہ میرے آپ کے رسول نے کیا. توجہ، جبرائیل یہ کون سا دروازہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ نمازی جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ دروازے سے جائیں گے. اللہ کے نبی خوش ہو گئے. ماشاءاللہ میری امت پر اتنا بڑا انعام ہے. جبرائیل یہ دروازہ یہ روزے داروں کا ہے، یہ حاجیوں کا ہے، یہ سخیوں کا ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والوں کا ہے. میرے آقا جنت کے ایک ایک چھپے کا معائنہ کر رہے ہیں.
جنت کا کوئی علاقہ نہیں چھوٹا کہ میرے نبی نے مشاہدہ نہیں کیا. اور اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں. حضور خوش ہو گئے، ایک ایک کو دیکھ کے میرے نبی خوش ہو رہے ہیں. پوری جنت میں اچانک میرے نبی کی نظر پڑی. کچھ لوگ سونے کے تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تخت و تاج سونے کا تاج پہنے بیٹھے ہیں. جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ بولے یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ حافظ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے والدین کو سونے کا تخت پہ بٹھا کر تاج پہنایا. اللہ کے رسول خوش ہو گئے کلام اللہ کی عظمت کو دیکھ کر. یہ سارے معائنے حضور کرے، جنت کا چپا چپا پھیر لیے. وہاں جا کے یہ نہیں پوچھے جبرائیل میری بیوی خدیجہ کہاں ہے. شاعر نے دنیا کا کوئی محدث ایک حدیث بتا دے کہ جنت میں جانے کے بعد میرے آقا نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہو. جبرائیل میرے والد کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں جن کے آغوش میں پلا، میرے دادا عبد المطلب کہاں ہیں. جنت میں گئے، سب کو دیکھے، گھر والوں کو نہیں دیکھے. وہ محلے میں جبرائیل لے کے ہی نہیں گئے. جہاں گھر والے تھے وہاں جبرائیل علیہ السلام لے کے ہی نہیں گئے. چلیے جنت میں جا کے گھر والوں کو نہیں دیکھے. اب ایجنڈا دیکھیے، جہنم کے معائنے کے لیے آئے. نبی جہنم میں آئے اور جہنم چل رہی ہے، جہنم دہک رہی ہے. یہ تعارض ہو جاتا حدیثوں میں. جب مومن پل صراط پہ سے گزرے گا تو جہنم پکار کے کہے گی کہ جلدی سے گزر جا، تیری ایمان کی ٹھنڈک سے میں بجھ جا رہی ہوں. مومن کا ایمان برداشت نہیں کر رہی ہے، سید الانبیاء جہنم میں پہنچے چل رہی ہے. اچھا چلو جل رہی ہے، جہنم جل رہی ہے. جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ بولے یا رسول اللہ یہ ان کے جو زبان کاٹے جا رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ بولے یا رسول اے محمد یا نبی آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں. یہ جن کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ اے محمد یا نبی آپ کی امت کے سود خور ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ایک ایک کا عذاب میرے نبی دیکھ رہے ہیں جہنم میں اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہیں. اچانک ابو طالب پہ نظر پڑی. توجہ، جہنم کا معائنہ کرے تو اچانک ابو طالب پہ نظر پڑی. اب بخاری کے الفاظ ہیں، تانبے کا کھولتا ہوا خول ان کو پنایا گیا. اس کی تپش اور گرمی سے بھیجا ناک کے ذریعے بہ رہا تھا. سخت ترین عذاب میں ابو طالب مبتلا تھے. اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں گیا. اللہ کے رسول آگے بڑھے، چچا کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھا دیے ٹخنے تک. حدیث کہتی ہے ٹخنے تک. کہاں تک؟ بولیے ٹخنے تک. اب میں محدثین سے پوچھتا ہوں یہ رسول کو اختیار کس نے دیا کہ ابو طالب کا عذاب جہنم میں کم کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ جبرائیل سے بولے جبرائیل میرے چچا کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، اللہ سے جا کے معروضہ کرو عذاب کم کرے. نہ جبرائیل کو بھی جائے. 50 وقت کی نماز کم کرانے کے لیے 9 بار گئے. ایک بار اللہ بلایا، 9 بار رسول گئے. نہ اجازت لیے نہ پوچھے، جاتے رہے آتے رہے. ارے ایک بار چچا کے لیے چلے جاتے کہ اللہ میرے چچا کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جا رہی ہے. اللہ کہتا محبوب نکال دو. نہ گئے نہ جبرائیل کو بھیجایا تو پھر یہ نبی نے عذاب کم کیسے کرا؟ تو ہمارے محدثین اللہ سلامت رکھے کہنے لگے یہاں اختیار رسول ہے. یہاں بولیے اختیار رسول ہے، نبی کا اختیار ہے. مانے تو صحیح اختیار نبی کا اختیار. بلاد عقل کے اندھو ٹخنے تک کیوں مانے؟ ٹخنے تک کیوں مانے؟
میرا رسول اگر ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے باہر لا کر جنت میں داخل کرتا تو پوچھنے والا کون تھا؟ ایجنڈا کام کرا، جنت پہ لے گئے تو گھر والوں سے نہیں ملایا، اور جہنم میں لے گئے تو چچا کو دکھا دیا۔ گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی رہی، اور امت کو تو بچے کو یاد ہے، آدھا لائے تھے پورا لائے تھے۔ نبی نے مانگا، حضرت سرکار ابوبکر پورا لا لیے، عمر فاروق آدھا لے کے آئے، پوری امت کو اتنا ہی معلوم ہے آدھا لائے پورا لائے۔ خدا کی قسم وہ یاد کیوں نہیں ہے؟ 1,24,000 صحابہ کی ایثار ایک طرف، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا ایثار ایک طرف۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ امت ام المومنین کو یاد کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ آدھا اور پورا تو یاد دلاتے ہیں۔ ابن اسحاق مغازی میں حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ ابن اسحاق اس وقت کے ہیں جب امام بخاری کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، 55 ہجری کے ہیں۔ وہ حدیث لاتے ہیں مفادات مکہ سے، پہاڑیوں کے دامن میں سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، تو کچھ غریب بڑی تعداد میں زیر سما پڑے ہوئے ہیں۔ زیر سما، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سر پہ چھپر نہیں ہے، بلک رہے ہیں بھوک و پیاس سے۔ اللہ کے نبی نے وہ بڑی تعداد کا جو منظر دیکھا، گھر آئے اور خاموش کونے میں بیٹھ گئے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ قربان جائیں، اللہ کے رسول سے پوچھی کہ ابو القاسم کی طبیعت آپ کی ناساز ہے؟ بولے نہیں خدیجہ ٹھیک ہوں۔ یہ آپ کچھ اطمینان، آپ کے چہرے پہ یہ بے چینی کیسے نظر آ رہی ہے؟ جب بار بار ام المومنین نے اصرار کیا تو میرے آقا نے فرمایا، خدیجہ خدا کی مخلوق کو دیکھ کے آ رہا ہوں، زیر سما پڑی ہوئی ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، کاش میرے پاس کچھ ہوتا، ان کے خورد و نوش کا انتظام کرتا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ یہ کہہ کے رسول پھر فکر میں چلے گئے۔ ام المومنین اٹھی، اندر سے ایک بڑا بکسا اٹھا کے لائی اور لا کے رکھی، لا کے کہنے لگی کہ اے ابو القاسم ادھر دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ اٹھا کے دیکھا، پوری ایک صندوق میں سے اشرفیاں نکالنے لگی اور جمانے لگی۔ اشرفیاں نکال کے جما رہی ہیں اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، یہ جماتے جا رہی ہیں، نبی مسکراتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ گیا، اشرفیوں کی دیوار کھڑی کر دی، ادھر رسول ادھر خدیجۃ الکبریٰ، کہا کہ اے ابو القاسم دیکھیے، تو حضور کی ہنسی کی کھلکھلانے کی آواز آئی، فرمایا کہ خدیجہ تم نے تو بیچ میں اشرفیوں کی دیوار کھڑا کر دی، میں دیکھوں تو کیسے دیکھوں؟ جیسے میرے نبی کے مسکرانے کی آواز آئی، ام المومنین نے وہ دیوار اشرفیوں کی گرا دی، کہا مسکرا کے کہ اے ابو القاسم تمہاری ایک مسکراہٹ پر میری زندگی کی ساری دولت قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابن اسحاق یہ بھی روایت لاتے ہیں، ہماری امت کو بڑا مزہ ہے، نبی بھوکے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے، یہ نوبت آئی کہ بھائی آج بھی نوبت ہے نا، مسجد کا چندہ مانگو پیسے نکال لیں گے، مدرسے کے لیے مانگو پیسے نکال لیں گے، یتیموں کے لیے مانگو پیسے نکال لیں گے، آل رسول کے لیے مانگو 2 پیسے نہیں نکالیں گے۔ یہ پرانی پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، ابن اسحاق، میں بہت طویل ہو جائیں گی، اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ تاریخ کے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، جو کتاب اٹھا کے دیکھی ہے حدیث کی، سیرت کی، کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ کو لے کر ملک شام تجارت کے لیے گئے، اور روایتیں مختلف ہیں، ایک میں 8 سال ہے، ایک میں 9 سال ہے، ایک میں 10 سال ہے، بہرحال 8-10 سال کی عمر تھی
چچا ابو طالب کے ساتھ آپ کے ہمارے نبی ملک شام جا رہے ہیں۔ جب شام شہر میں قافلہ پہنچا تو شہر کے باہر ایک گرجا گھر تھا، چرچ۔ دھوپ کی شدت سے وہ پادری جو راہب تھا وہ چرچ کے برجے میں بیٹھا تھا، جیسے یہ خلوت کا مینار ہے اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، پہاڑ کے دامن سے قافلہ آ رہا ہے اور سینکڑوں اونٹ ہیں، سینکڑوں مسافر ہیں، مگر یہ منظر دیکھ کے وہ حیران ہو گیا کہ ایک اونٹ پر ایک بچہ اور ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اونٹ پر ایک بچہ اور ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں جہاں سے وہ اونٹ گزرتا ہے بادل سایہ کیا ہوا ہے، تپتی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، بادل سایہ کیا ہوا ہے۔ چرچ کے سامنے میدان میں وہ قافلہ اترا، لوگوں نے ڈیرے شامیانے باندھنا شروع کیے۔ وہ بچہ اونٹ پہ سے اترا، اترتے اترتے ایک جھاڑ کے نیچے جو چرچ کے سامنے تھا کھجور کا، اب گرے جب گرے، سوکھا جھاڑ تھا، وہ جھاڑ کے نیچے جا کے وہ بچہ بیٹھا۔ اس پادری کو دیکھ کے حیران ہوئی کہ جیسا وہ بچہ بیٹھا پورا جھاڑ ہرا ہو گیا اور پھل بھی لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کے پادری گھر میں گیا، چرچ میں کتابیں کھولا اور کتابیں کھول کے اچھل پڑا۔ اس میں تو لکھا ہے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ یہ جھاڑ کے نیچے آ کے بیٹھے گے۔ توجہ، ترکیب سوچا بچے سے کیسے ملے۔ اس نے سوچا کہ پورے قافلے کی دعوت کر لو، دعوت بول بھی جایا۔ ابو طالب نے دعوت قبول کر لی۔ جب کھانے کے لیے پہنچے، دسترخوان بچھا تو وہ راہب ایک ایک کی صورت دیکھ رہا ہے۔ دیکھ کے پوچھا ابو طالب سب آ گئے؟ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں سب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا چچا آپ جائیے میں نہیں آتا۔ ابو طالب سب آ گئے؟ بولے ہاں سب آ گئے۔ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جب وہ اصرار کیا تو حضرت ابو طالب نے کہا میرا بیٹا آنے سے انکار کیا، میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، آنے سے انکار کیا۔ تو ابو طالب کو دیکھ کے کہنے لگا کہ ابو طالب کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ یتیم ہے، کتاب میں لکھا ہے وہ یتیم ہے، تمہارا بیٹا کیسا ہو گیا؟ تو ابو طالب نے کہا میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، میری اولاد سے زیادہ مجھے عزیز ہے، وہ آنے سے انکار کیا۔ تو پادری کہنے لگا ابو طالب بارات آ گئی دولہا رہ گیا، بارات آ گئی دولہا رہ گیا۔ ارے دعوت تو اسی بچے کی کرنی تھی۔ جب آئے، توجہ جو میں نقطہ بتا رہا ہوں، سرکار کے مہر نبوت کو دیکھا، پورے آثار دیکھا، دیکھ کے ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب یہ خاتم النبیین ہے، پیغمبروں نے جن کی بشارت دی وہ یہ ہیں۔ ابو طالب یہود و نصارہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کی جان کا خطرہ ہے، اس بچے کو کبھی اپنے سے الگ مت کرنا۔ ایک خبر دے رہا ہے اور راہب کتاب پڑھ کے، تو ظاہر ہے کہ ابو طالب کو تو اچنبے میں آنا چاہیے تھا کہ کیا خبر دے رہا ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ جب اس نے کہا تو ابو طالب مسکرانے لگے، ارے نادان تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے، یہ تو میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ابو طالب جانتے تھے خاتم النبیین ہے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، میں نے کہا ان کا ذکر کرو جن کے ذکر سے اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی ہے، اور میرے رسول کی خوشی اس وقت ہو رہی ہے کہ ان کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کا ہم وہ غبار اولاد علی ہیں بھائیوں، ہمارے باپ کا کفر کا فتویٰ تو ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ارے تمہاری مرضی ہے، تم اپنے باپ کو مشرک بناؤ کافر بناؤ، ہم کو کیا لینا دینا، مگر ہمارے دادا کو تو چھوڑ دو۔ علی حضرت ابو طالب ہر سید کے دادا ہیں، علی کے والد ہیں، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ بات بہت طویل ہو جائیں گی، بہت کچھ کرنا تھا۔ علی شیر خدا، جیسے آپ لوگوں نے سنا، یقیناً اسلام کی آبیاری میں صحابہ کا خون لگا،
آپ انکار نہیں کر سکتے صحابہ کی قربانیوں. جیسے وقار پاشا نے اور دوسرے مقررین نے کہا کہ بھی کربلا بھی ضروری تھا. کربلا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ مدینے میں اشاعت اسلام تھی. مدینے میں اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی. جب اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی کئی ہاتھ لگے، صحابہ کے ہاتھ لگے. کربلا میں اشاعت اسلام نہیں تھی، حیات اسلام تھی. اشاعت میں تو سب کے ہاتھ لگ سکتے. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ اٹھا کے پیشنٹ کو، مریض کو لے کے گئے جو زخمی ہو گیا تھا، دواخانے میں پہنچائے. آپریشن تھیٹر میں پیشنٹ کو لے گئے. ڈاکٹر بھاگ کے آیا کہ پیشنٹ کا بہت خون بہہ گیا، اب پیشنٹ کو خون دینا ہے. تو یہ 50 آدمی جو اٹھا کے لے گئے تھے، ان سب نے کہا کہ ہمارا خون لے لیجئے، ہمارا خون لے لیجئے. تو ڈاکٹر بولا بھائی غلط خون چڑھائے تو مریض مر جاتا. غلط خون چڑھنے سے پیشنٹ مر جائے گا. خون اس کا چڑھنا چاہیے جس کی بلڈ کی میچنگ ہو. اشاعت میں تو بہتوں کا خون لگا، حیات میں خون دوسرا نہیں لگ سکتا تھا. وہی خون لگنا تھا جو نبی کا خون تھا. دنیا کی لیبارٹری میں تمہارے خون کی ریسرچ ہوتی ہے، اور مدینے کے لیبارٹری میں میرے نبی نے علی کے خون کا ریسرچ کر کے بتا دیا کہ علی دمی کا دمی لحمی کا لامی. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. بہت غلطی سے میں ذرا یہ پہن لے کے آ گیا اور پسینہ بہت نکل رہا ہے اور مجھے لو پریشر ہے. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ ان قریب کریں گے. باقی کی اختتامی تقریر میں کروں گا. السلام علیکم. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. اللهم صل على سيدنا وإنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا وارزقنا وعافنا واهدنا. رب يزننا ذنب والآخرة واغفر لنا. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين. اللهم مزج جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم اجعلهم أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيد. بسم الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم
وبارک وسلم۔ اے پروردگار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آج جشن مولا کائنات کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس مجلس کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم کو حقوق اللہ حقوق العباد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اعمال خیر و نیک کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، کمزوروں کو قوت عطا فرمائے، ضعیفوں کی عمر دراز فرمائیے۔ اے پروردگار، یہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں کشادگی عطا فرمائیے، کاروباری لوگوں کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرمائیے۔ اس محفل کے انعقاد میں جتنے لوگ دامیں درہمیں سخنیں حصہ عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور ان کو جائز دلی مقاصد کی ان کی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ علی کا ہوں، علی کے در کے ٹکڑوں پر گزارا ہے، خدا کی دین ہے، اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ اللہم بلغنا المطالب وسہل لنا المصائب بحرمت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بجاه سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وبطفيل سيد المرشدين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني نور الله تعالى مجعه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔